تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، الحمدللہ ہر جمعہ آپ حضرات اپنے امام و خطیب مولانا اشتیاق صاحب سے دین کی باتیں سنا کرتے ہیں، اور یہ سننا اور سنانا اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ انقلاب آئے، کچھ تبدیلی آئے۔ سنانے کا مقصد بھی وہی ہے اور ہمارے سننے کا مقصد بھی وہی ہے۔ جب آدمی کو کچھ معلومات ہوتی ہیں تو معلومات معمولات بن جاتی ہیں، معلوم ہی نہیں ہے تو عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یوں تو دینی باتیں بہت سی ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنے اعتبار سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی اعمال کی آ رہی، عمل کتنا پختہ ہو رہا ہے، اور ہماری برائیاں کتنی چھوٹ رہی ہیں، نیکیوں پر ہم کتنا عمل پیرا ہو رہے ہیں اور برائیوں سے کتنی ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم دینی ترقی بھی کریں گے، دنیا ترقی بھی کریں گے۔ آج امت کا معاملہ یہ ہے، دنیا کے اندر بھی ہم لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور دین کے معاملے میں بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی طاقتیں بہت زیادہ ہمیں دبانا چاہتی ہیں، ہمیں مٹانا چاہتی ہیں، ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم مسلمان بحیثیت اسلام ماننے کے، چونکہ مسلمان جس مذہب کو مانتا ہے وہ سب سے اچھا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے عمدہ، بہت اچھا، بہتر اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کا ماننے والا کمزور نہیں ہوتا، مذہب اسلام کا ماننے والا نا امید نہیں ہوتا، مذہب اسلام کا ماننے والا ترقیات سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ مذہب اسلام پر عمل کرنے والا دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو بھی زیر کر سکتا ہے اور ان کو شکست خوردہ کر سکتا ہے۔ ہماری تاریخ الحمدللہ یہی ہے۔ اگر آپ ابتدا سے تاریخ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ لڑی تھی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، باقاعدہ جو جنگ ہوئی تھی، کیسے تھے مسلمان؟ ایک ایک سواری پر تین تھے، یعنی سواری بھی کم تھی، مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے بھی کوئی مسئلہ بہت زیادہ تھا۔ ایک سواری تھی، 3 سوار تھے، اور تعداد کتنی تھی؟ کل 313 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کو نہیں تھا، سواری نہیں تھی، پیروں میں چپل صحیح نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور اعمال مضبوط تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی نے اسی لیے کہا کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہے آج ہزاروں پہ غلامی کے حوالے۔ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ اس کے بعد کی بھی ہماری اگر تاریخ دیکھیں آپ تو کبھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا۔ جیسے آج یہ ہندوستان کا جو ہمارا بھارت اور یہ ہندوستان جس کو ہم اپنا ملک کہتے ہیں، اپنا وطن ہے، یہ اس کے اوپر بھی انگریزوں نے تسلط جمایا تھا۔ اس سونے کی چڑیا کو انگریزوں نے باہر سے آ کر قبضہ کر لیا تھا۔
اور ان کی ایسی طاقت تھی کہ ان کے حکومت میں کہیں سورج غروب نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ایسی بڑی ان کی جو ہے حکومت تھی۔ لیکن اللہ کے ہمارے اسلاف نے، ہمارے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے جب اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہا تو کھڑے ہو گئے میدان میں، سامنے انگریزوں کی فوجیں ہیں لیکن مسلمان نہتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے علماء کرام جو مدرسوں میں پڑھانے والے، مدرسوں کے اندر درس و تدریس میں مشغول رہنے والے، خانقاہوں کے اندر لوگوں کی اصلاح کرنے والے، مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے ہزاروں مسلمان اور ہزاروں علماء نے اس ملک کے اندر ایسی آزادی کی جنگ لڑی ہے اور قربانیاں دی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ آج کا دن جو یوم جمہوریہ کہلاتا ہے 26 جنوری، اس تاریخ سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ اور ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے، ہم اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھتے۔ ہماری بڑی بہترین تاریخ ہے، اسلامی تاریخ بھی، دینی تاریخ بھی، حکومتوں کی تاریخ بھی، اور حکومتوں کو نیچے اور اوپر کرنے کی تاریخ بھی بہت بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے بچوں میں جذبہ، ولولہ، جرأت، ہمت، حوصلہ پیدا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی حوصلہ ختم ہوتے جا رہا، جرأت اور ہمت ختم ہوتے جا رہی، بزدلی چھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے واقف نہیں۔ مجھے پیچھے کی زیادہ تاریخ میں جانا نہیں ہے، میں صرف آپ کو آج کے دن کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج یہ 26 جنوری کا دن ہے اور یہ یوم جمہوریہ کہلاتا ہے۔ کیا ہے یوم جمہوریہ؟ اس ملک کو مسلمانوں نے اور علماء نے اور یہاں کی قوموں نے مل کر جو انگریزوں کو بھگایا تھا، سالوں سال، 100 سال نہیں، 200 سال کا مجاہدہ ہے اس کے پیچھے۔ 200 سال باقاعدہ ترتیب وار اور لمحہ بلمحہ یہاں جو ہے جنگیں لڑی گئی انگریزوں کے ساتھ میں۔ پھر جب ہمارے ہزاروں اور لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور اس وطن کے لیے قربانیاں دے دیں، اور اس وطن کے لیے بڑے بڑے اکابر علماء جس کا نام اگر میں لوں گا تو ان کی لمبی فہرست ہے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جو انڈیا گیٹ ہے دلی کے اندر، اس پر اکثر مسلمان لوگ جیالوں کے نام جو شہید ہوئے ہیں اس ملک کے لیے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا، جب بھی چمن کو خون کی ضرورت پڑی، جب بھی چمن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ان لوگوں کی زبانوں پر یہی ہے کہ تمہارا چمن نہیں ہے، یعنی تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا ہندوستان نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی زمین کے ذرے ذرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہر ذرے سے مسلمانوں کے خون نکلے گے۔ ملک کے اندر اور اس وطن کے اندر کونے کونے سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، شہروں اور بستیوں کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف نے اور اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے اس کے اندر قربانیاں دیں، تب جا کر 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ یہ ملک جو آزاد ہوا 1947 میں آزاد ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب 1947 میں ملک آزاد ہوا تو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے دستور کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کسی بھی چھوٹی سی سوسائٹی کو چلانے، کسی ادارے کو چلانے، کسی کمپنی کو چلانے، یا کوئی بھی اگر کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے، تنظیم ہوتی ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، سب کے لیے بھی دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دستور کے دائرے میں ان کی تنظیم چلتی ہے، اس دستور کے دائرے میں ان کا ادارہ چلتا ہے۔ تو جب ایک بڑا ملک جب آزاد ہوا تو اس آزاد ملک کے لیے بھی دستور کی ضرورت پیش آئی۔ اس دستور کے تیاری کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی تھی، ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت کے اندر
تاکہ اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کے اندر نظام اچھا رہنے کے لیے دستور بنایا جائے، اس کے دفعات اور اس کے آئین متعین کیے جائیں۔ چنانچہ 400 دفعات ہمارے دستور میں موجود ہیں، آئین میں موجود ہیں، اور یہ دستور کے اندر جو ہمارے اکابرین ساتھ میں تھے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ 7 رکنی کمیٹی تھی یا اس سے زیادہ رکنی کمیٹی تھی، اس میں الحمدللہ 2-3 ہمارے علماء بھی شریک تھے۔ کب؟ تقریباً 3 سال کا عرصہ دستور بنانے لگا۔ 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا 15 اگست کو، پھر اس کے بعد 2 سال 11 مہینے چند دنوں تک یہ پوری ٹیم دفعات اور آئین اور دستور بنانے کے لیے خرچ ہوئی تھی۔ اتنا وقت لگا ہے، کاٹ چھانٹ ہوتی رہی، ترمیمات ہوتی رہی، اس میں حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیہاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر علماء بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جس ٹیم کے اندر یہ دستور بنائی گئی۔ اور جب یہ دستور بنایا گیا تو دستور جو نافذ ہوا ہے 26 جنوری کو، بعض اس سے 1949 یا 1950 کے اندر دستور نافذ ہوا، اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے بعد اس کی منظوری ہو گئی۔ لیکن یہ دستور کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابرین نے دستور سازی کے اندر مسلمانوں کے اور اس پورے ملک کے ہر شہری کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ واقف ہونا ضروری ہے ہماری نسلیں، اس لیے کہ اس وقت تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اس ملک کے اندر ہماری تاریخ کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ تاریخ کو تو سمجھیے مٹایا جا رہا ہے، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا پورا سلیبس، ہمارا پورا نظام تعلیم، جو اسکولوں میں ہمارے بچے کبھی اخلاقیات پڑھا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھا کرتے تھے، اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے، بلکہ ختم کر دیے۔ ایسا سلیبس تیار ہوا ہے اس ملک کا بھی، وہ جو نافذ ہو رہا ہے کئی ریاستوں میں، کئی صوبوں میں، کوئی اسٹیٹ میں نافذ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے اندر مشرکانہ تمام چیزیں اس سلیبس کے اندر مدون کی گئی، مرتب کی گئی، تاکہ ہمارے بچے آنے والے دنوں کے اندر اگر اسکول کے اندر جا کر پڑھیں گے تو ان کا ذہن و دماغ بھی ہندوانہ ہو جائے، ان کے اندر دہریت آ جائے، ان کے اندر مشرکانہ رسوم آ جائے، ان کے اندر اس تعلیم کے ذریعے سے ان کے دل بدل جائے۔ تعلیم کے ذریعے سے اس لیے کہ ایک بچہ اسکولوں کے اندر رہتا ہے تو کئی گھنٹے رہتا ہے، اسکول کے ماحول میں خراب ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اسکولوں کے اندر اخلاقیات کی تعلیم تھی، پچھلے ہمارے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے پڑھے؟ وہ اخلاقیات کی تعلیم تھی اسکول کی کتابوں کے اندر۔ ہر بچہ اپنے گھر میں با اخلاق ہوا کرتا تھا، اساتذہ کے ساتھ اخلاق والا ہوتا تھا، ماں باپ کے ساتھ اخلاق والا ہوتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق والا ہوتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق والا ہوتا تھا۔ آج ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے مضامین کے اندر اخلاق کو ختم کر دیا گیا پہلے، اور اب تو پورا ختم کر دیا گیا، تو ہمارے بچے بد اخلاق بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو اپنی تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جمعہ کے موقع پر اس طرح کی باتیں، یہ بھی اس لیے آگاہ کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچیوں کا، ہمارے بچوں کا حال یہ کہ فونوں میں صدا رہتے ہیں، وہ تمام فونوں کے اندر ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، قصے کہانیاں دیکھتے ہیں، جھوٹ موٹ کی چیزیں دیکھتے ہیں، اپنے جو ہے دل کو بہلانے والی چیزیں دیکھتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے ہمارے نوجوان کی تو فون کھلتا ہے، اور شام ہوتی ہے ہماری اولاد کی تو فون بند ہوتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہیں فون کے ساتھ، آنکھ کھلتے ہیں فون کے ساتھ۔ ایسا سنگین زمانہ ہے، ایسے حالات کے اندر اگر ہم ان اسٹیجوں کے ذریعے سے بھی ہماری نسلوں کو اس ملک کے حالات نہ بتائیں اور اس ملک کی تمام جو ہے تاریخ کا حوالہ نہ دیا جائے تو پھر کہاں بتایا جائے گا یہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دستور سازی کا دن ہے، یوم جمہوریہ جس کو 26 جنوری کہتے ہیں، اس کے اندر تمام انسانوں کے برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، ہر شہری کے حقوق برابر کے دیے گئے ہیں۔ یہاں اپنے مذہب کی آزادی دی گئی ہے۔ ہمارے اکابرین نے باقاعدہ
ایسے دفعات اور ایسے آئین اس میں داخل کیے قوانین کے اندر کہ یہاں ہر ملک، ہر شہری کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کی آزادی پر، اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے۔ ان کا اپنا ایک، جیسے ہمارا محمد اللہ ہے، ہمارا مسلم پرسنل لا ہے، اس کے جتنے اسلامی قوانین ہیں، ہمیں آزادی ہے اس ملک کے اندر ہماری قوانین کے اوپر چلنے کی، ہمیں مساجد بنانے کی، ہمیں مدارس چلانے کی، ہمیں دین کے کام کرنے کی، ہمیں اپنے شریعت کو آگے بڑھانے کی، یہ سب کی آزادی ہمارے دستور میں ہے۔ لیکن اس دستور کے ان حقوق کو آج کی حکومتیں پامال کرنا چاہتی ہیں، مٹانا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ اس ملک کے اندر یہ جو دستور پہلے سے تھا وہ دستور ختم ہو جائے، نیا دستور آ جائے، اور نیا دستور مستقل ترمیم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی قانون نیا پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے اور ہمارے اسلام سے ٹکرا رہا ہے، تاکہ ہمارے دلوں کو مجروح کیا جائے، ہمارے قلوب کو چھلنی کیا جائے، ہمارے مذہب کے اوپر غدغن لگائی جائے۔ یہ کوششیں ہو رہی اور ہمارے کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں صرف آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، کسی بھی جمہوری ملک کے اندر اس کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ستون پارلیمنٹ یعنی انتخابات ہوتے ہیں، دوسرا ستون عدلیہ ہوتا ہے، تیسرا ستون انتظامیہ ہوتا ہے، چوتھا ستون میڈیا ہے۔ یہ ہر جمہوری ملک کے کم از کم بعض علماء نے اور بعض دانشوروں نے کہا کہ 4 ستون ہے۔ عدلیہ کا نظام کتنا خراب ہو گیا، پورا کرپشن بھر گیا۔ عدلیہ یعنی جہاں ہائی کورٹ ہو، لوور کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا کچھ کورٹ ہو، کتنے مسائل لوگوں کے صحیح حل ہو رہے ہیں، لاکھوں لاکھ مقدمات پورے ملک کے اندر عدلیہ کے اندر جو ہے عدالتوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے۔ فیصلے ہو بھی رہے ہیں تو کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہو رہے ہیں، کسی کی میجارٹی کو دیکھ کر ہو رہے ہیں، کسی کے فلاں کو دیکھ کر ہو رہے ہیں۔ اس لیے عدلیہ کا جو نظام جمہوری ملک کے لیے تھا وہ بھی کنڈم ہو کے رہ گیا ہے، کمزور ہو کے رہ گیا ہے۔ انتظامیہ جس کو حکومت سازی یا حکومت بھی کہتے ہیں، اور یا پھر جو پولیس کے اور پھر فوج کے محکمے اور مختلف چیزیں یا حکومت کے جتنے شعبے ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ بھی کتنا کمزور ہو گیا۔ آپ جان رہے ہیں کتنا کمزور ہو گیا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور پارلیمنٹ کسی جمہوری ملک کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں کیسے کیسے لوگ پہنچ رہے ہیں، بااخلاق پہنچ رہے ہیں، اچھے انسان پہنچ رہے، جس کے پیسے اس کے جو ہے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیسے کیسے آپ پورے ملک کے، اگر آپ پارلیمنٹ میں جو 500 سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کی سب کی ہسٹری دیکھیں گے تو کتنے اچھے لوگ ہیں اور کتنے خراب لوگ ہیں آپ کو خود پتا چلے گا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ پیسوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر منتخب ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہاں قانون سازی ہوتی ہے، اور قانون پورے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ جمہوری ملک کے اندر پارلیمنٹ میں قانون بنا کر لوگوں کے تمام حقوق کو انصاف دلایا جاتا ہے، لیکن وہاں جس کی میجارٹی ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، بابری مسجد کے مسائل، فلاں کے مسائل ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا معاملہ ہو گیا، اس لیے وہ کنڈم ہو گیا، جمہوری نظام کنڈم ہو گیا۔ میڈیا ہے، ایک ستون میڈیا بھی ہے۔ میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ صحافت کو کہتے ہیں۔ میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ اخباروں کو کہتے ہیں۔ میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی ویوں میں آنے والے پورے چینلیں ہیں۔ آپ اس ملک کے اندر اب دیکھ رہے ہیں کہ پوری میڈیا زہر پھیلا رہی، ایک دوسرے سے نفرت پھیلا رہی۔ کبھی اس ملک کے اندر مسلمان اور پورے مذاہب کے لوگ شیر و شکر بکے رہتے تھے، کوئی دیہات ایسا نہیں ہوتا تھا، 2-4 مسلمانوں کے گھر ہوتے تھے، لیکن وہاں غیر مسلموں کی بستیاں ہوتی تھی، لیکن ایک دوسرے کی تقریبات میں، ایک دوسرے کے دعوتوں میں، ایک دوسرے کی محبتوں میں جایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کا، پیار کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آپ میرے بھائی ہیں وہ کہتا تھا، میرے بھائی آپ ہیں کہتا تھا، مسلمانوں کی عزتیں ہوتی تھی، ان کے گھرانوں کی عزت ہوتی تھی۔ لیکن اس میڈیا نے، اس گودی میڈیا نے پورے ملک کے اندر جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ پورے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت پیدا کر دی۔
چاروں طرف جو نفرتیں ہیں اس وقت، گاؤں گاؤں گھر گھر نفرتوں کا جو بازار گرم ہو گیا ہے، یہ صرف میڈیا کی کھیل اور میڈیا کا تماشا ہے۔ لیکن کبھی یہ میڈیا اچھی چیزیں نہیں بتا رہی۔ کسی غیر مسلم نے مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یا مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا، کبھی کبھی اخباروں میں سنتے نا، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ فساد ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے اندر پورے مزدور پورے ملک کے اندر مزدور نکل گئے پھر بیچارے، جب ان کو جو ہے فوراً چلے جانے کا ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، تو آپ کو یہ بات معلوم ہے مسلمانوں کو کہ سڑکوں پر مسلمان نوجوانوں نے ٹوپی پہن کر ان کا کھانے کا انتظام کیا، پانیوں کا انتظام کیا، پورے سڑکوں کے اندر۔ جہاں اگر حیدرآباد سے کوئی بہار کی طرف جا رہا تھا، جو حیدرآباد سے کوئی دلی کی طرف جا رہا تھا، ان کے راستے روک روک کر پانی کے، کھانے کے، موس کے انتظام کیے ہیں۔ میڈیا نے اس کو کوریج نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ محبتیں بڑھتی تھی آپس میں۔ تو ایسی اچھی چیزوں کو یہ میڈیا، اس جمہوری ملک کے اندر جو میڈیا ہوتا ہے، اس کو بھی صحیح نہیں کیا۔ تو میڈیا اس وقت بہت زہر پھیلا رہا۔ تو جس ملک کے ستون خراب ہو جائیں، وہ ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر یہ چاروں ستون بیکار ہو جائے، پارلیمنٹ کا نظام ہو جائے، انتخابات کا نظام ختم ہو جائے، انتظامیہ کا نظام ختم ہو جائے، عدلیہ کا نظام برا ہو جائے، اور جو ہے میڈیا کا نظام گڑبڑ ہو جائے، تو یہ جمہوری ملک برقرار صحیح نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جب ستون خراب ہو جائیں گے تو کہاں سے عمارت صحیح رہ سکتی؟ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی حفاظت بھی ہماری ہے۔ اس ملک کے اندر ہم کو محبت کی آگ، محبت کے پھول برسانے کی اس وقت ضرورت ہے، محبتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ محبتوں کو عام کرنا کیسا ہے؟ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ میں باپ کو معاف نہیں کر رہا ہوں، بیوی کو معاف نہیں کر رہا ہوں، بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہوں، بہنوں کو معاف نہیں کر رہا ہوں، گلی کے کسی اپنے پڑوسی کو معاف نہیں کر رہا ہوں، رشتہ دار کو معاف نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں ہر ایک سے بدلہ لینے کا، انتقام اور جذبہ لینے کا میرا مزاج بن گیا، تو پھر ہم دوسروں کو کیسے معاف کریں گے؟ میرے پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میرے نوجوانوں مطالعہ کرو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیسے کیسے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا ہے۔ اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو ہے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، ہندا نے چبا تھا، اور ان کے ناک کان کاٹ کر ہار پہنی تھی حضرت ہندا نے، اور وحشی نے ان کو جو ہے اپنے خنجر سے زہر آلود خنجر سے شہید کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایسوں کو بھی معاف کیا تھا، ایسوں کو معاف کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نوجوان یہودی کانٹے بچھایا کرتا تھا راستے میں۔ ایک دن نہیں نظر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ نوجوان بیمار ہے، یہودی ہے، راستے میں کانٹے بچھاتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام تحقیق کر کے اس کے گھر گئے، اس کے سرانے بیٹھے، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت دریافت کی کہ کیسے ہو؟ میرے نوجوانوں کس کو پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، جو آپ کو روزانہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ کون ہے وہ؟ یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں۔ آپ کے اس عمل سے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آج میرے نوجوانوں اس کی ضرورت ہے۔ اپنے گلی کوچوں میں برادران وطن سے جو پڑوسیاں ہیں غیر مسلم، اس ملک کے اندر میڈیا زہر پھیلا رہا ہے، ہم نبی کے اخلاق کے ذریعے سے محبت پھیلاؤ، تاکہ اس ملک کے اندر جو مٹھی بھر فرقہ پرست ہیں، جو ہمارے آپس میں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے، نبی کے اخلاق کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کریں گے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے، دوسروں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ محبتیں پھیلے گی۔ کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہو، ہم بھی کانٹے بچھاتے رہے تو پورا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے اور ہم اس کے اوپر پھول کی سیج لگاتے چلے جائیں گے تو کانٹے نیچے دب جائیں گے اور ہمارا چلنا آسان ہو جائے گا۔ آج اس ملک میں اس کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔
ان کو اخلاق سے، دین سے، مسجدوں سے قریب کیجیے، ورنہ آنے والے حالات بہت زیادہ پرخطر اس لیے ہیں، ہمارے دشمنوں کے عزائم اتنے خطرناک ہے کہ تعلیم کی لائن سے ان کو مرتد بنا دیا جائے اور ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے، پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ایسے دور کے اندر اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیجیے، مسجدوں سے قریب کیجیے، مکاتب کا نظام چلائیے، دین سے جوڑیے اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیے تاکہ ہمارے بچے سچے مسلمان رہیں۔ ورنہ تیزی کے ساتھ جو غیر مسلمان بچیاں مرتد ہوتے جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ میں جو بھاگ رہی ہیں، اس کا میں اگر آپ کو واقعے سناؤں اتنے، میں کئی ضلعوں کے اندر الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ کے حوالے سے جانا ہوا، مختلف تلنگانہ اور آندھرا کے جگہوں پر ایسے ایسے سنگین واقعات سنے جہاں کوئی مشرک ہو رہا، کوئی عیسائی ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر سناتے رہیں گے تو آپ کہیں گے کہ مول صاحب 1:35 پر آپ کو بات ختم کرنا تھا، وقت بہت ہو گیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اشارے کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں حالات بہت سنگین ہیں، تو اپنے بچوں کی خبر لیجئے، ورنہ ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہوں گے اور دین خراب ہوگا تو پھر ہم کو کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی خبر گیری کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اگر ہم نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی، اللہ کل قیامت میں پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے صرف تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اپنی اولاد کے کھانے پینے کا، گاڑی کا، فونوں کا، مکان کا، پڑھائی کا انتظام کرو، میں نے تمہارے لیے اس لیے بھی بھیجا تھا اور اس لیے بھی تمہاری اولاد تھی تاکہ تم ان کے دین اور ایمان کی بھی حفاظت کرو اور ان کے دین و ایمان کو بھی مضبوط کرو۔ اگر وہ سوال کا جواب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج ہر ماں باپ اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، اچھی گاڑی دلا رہے ہیں، بہت اچھا فون دلا رہے ہیں، لیکن آخرت کی فکر اور دین کی فکر اپنے اولاد کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ملک کے اندر جتنے شریر شرارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو اہل اسلام اور اسلام کو دبانے کی سازشیں کر رہے ہیں، مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔